أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ وارثان علوم نبوت، میرے اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلے کا عنوان خدمات علماء دیوبند ہے۔ علماء دیوبند کی خدمات کسی شہر کے لیے، کسی خطہ کے لیے، کسی علاقہ کے لیے محدود نہیں، بلکہ جہاں جہاں اسلام کے شعائیں، اسلام کی کرنیں آپ کو نظر آئیں گی تو وہاں علماء دیوبند کے آفتاب اور مہتاب چمکتے دھمکتے نظر آئیں گے۔ عقل حیران ہے کہ ان کے علمی کارناموں کو اجاگر کیا جائے یا ان کے صوفیانہ کارناموں کی جھلک پیش کی جائے یا ان کے مجاہدانہ کارناموں کی جھلک پیش کی جائے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کی روداد عشق بیان کر رہا ہے۔ ہندوستان سے لے کر افغانستان تک، بالاکوٹ سے لے کر شاملی تک، مالٹا کے جلو سے لے کر آزاد کشمیر کی بلند و بالا چوٹیوں تک ایک ایک ذرہ ان کی خدمات بیان کرتا نظر آ رہا ہے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو بھی ستارہ زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میرے دوستو، یہ شخصیات ہیں کہ ہر دور میں فرقہ باطلہ کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جی ہاں، فرقہ باطلہ کے خلاف حضرت مولانا قاسم نودودوی رحمت اللہ علیہ کی مناظرات علمیہ کو دیکھ لیا جائے، اصلاح نفس پر مولانا اشرف علی تھانوی گنگوہی کے علمی کارناموں کو دیکھ لیا جائے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی مبلغانہ کاوشوں کو دیکھ لیا جائے، ختم نبوت پر قربانی دینے والے کشمیری بنوری بخاری خواجہ خان محمد صاحب کی رودات کا مطالعہ کیا جائے، ناموس صحابہ پر قربانی دینے والے توسوی جھنگوی حیدری فاروقی، ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اتنی بلند شان کے یہ مالک، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آج عقل سے اندھی دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ علماء دیوبند نے دنیا کو کیا دیا؟ میں جواب دینے کے بجائے یوں کہوں گا، علماء دیوبند نے اگر علماء دیوبند کی قربانیاں دیکھنی ہے، جاؤ افغان کے برپا کے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، بادشاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، رابی کی اٹھنی والے موضوع سے پوچھو، بالاکوٹ کے پہاڑوں سے، افغانستان کے پہاڑوں سے، وزیرستان کے پہاڑوں سے جا کے پوچھو، یہ تمام علماء دیوبند کی خدمات بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، ان کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان و زیبا ہے نبوت کی وراثت،
انہی کی شان کو زیبا ہے نبوت کی وراثت، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔